ناظرین، اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کی طرف مزید میزائل داغے گئے ہیں۔ آج صبح پہلے اطلاعات آئی تھیں جب پہلا حملہ کیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اور پھر ایران نے میزائل داغے۔ اب دوبارہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مزید میزائل بھی داغے گئے ہیں۔ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کہاں جا کر رک سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بخاری صاحب، کیا یہاں سے پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہے، اور اگر نہیں ہے تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہوتی ہے پیچھے ہٹنے کی گنجائش۔ آئی تھنک کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جو ہے وہ بڑی کیلیبریٹڈ طریقے سے یہ فوجی کارروائی کر رہی ہے، جس میں صرف ایئر پاور کا استعمال ہو رہا ہے، اور وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو کہ کسی ڈیل کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو کہ بیسکلی ہاکش ایلیمنٹس ہیں ریجیم کے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے، اور تاکہ وہ اپنا ایلیمنٹ سامنے آئیں جو ایک ڈیل کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سارے سینیریو میں اب ٹرمپ نے تو ڈائریکٹ اپیل کی کہ ایرانی عوام، جب ہم اپنا کام کر لیں تو ایرانی عوام صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ایران میں ظاہر ہے پروٹیسٹ ہو رہے تھے، ایرانی عوام رجیم سے ناراض بھی ہیں، مگر ان حملوں کے بعد کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ٹرمپ جو توقع کر رہے ہیں کہ ایرانی عوام خود کچھ کر دیں، یہی ایکسپیکٹیشن لگتی ہے؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑی شروٹ گیم کر رہے ہیں یہاں پہ۔ وہ جانتے ہیں کہ اکیلیز ہیل جو ہے ریجیم کی وہ عوامی دباؤ ہے، اور جو حال ہی میں جو ہے دسمبر کے آخر میں جو پروٹیسٹ شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد کئی ہزار لوگ مارے گئے گورنمنٹ کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے، تو وہ پتہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کو کہ یہ ایک ویک پوائنٹ ہے ریجیم کا، تو وہ اس ویک پوائنٹ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ عوام جو ہے سڑکوں پہ اگر یہ کمزور کر بھی دیتے ہیں ریجیم کو، لیکن اس کے بعد اگر مظاہرے شروع بھی ہو جاتے ہیں، کہیں بھی مظاہرے بذات خود تبدیلی نہیں لے کے آتے۔ ریجیم جو انکمبنٹ ریجیم ہوتی ہے اس کے اندر سے فیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر ریجیم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور عوام کے ساتھ جا ملتے ہیں، اور پھر تبدیلی آتی ہے اگر ہم انقلابی صورتحال کی بات کریں تو۔ یہ آئی تھنک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے، تو وہ اس کو کیئرفلی کیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ہائی رسک منوور ہے۔ یہ مطلب جب آپ کنیٹک فورس یوز کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یو ریلی کینٹ کنٹرول اٹ، کیونکہ بہت سارے ویریبلز جو ہے وہ کار فرما ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیں خلیجی ممالک کے اوپر جو جوابی کارروائی کی گئی ہے، تو ظاہر ہے یہ انہوں نے فیکٹر ان کیا ہوگا ٹرمپ انتظامیہ نے کہ بھئی یہ ایسا ہوگا، لیکن اس کو بھی ڈیل کرنا ہے، اور ایسے کئی اور واقعات جو ہے سامنے آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ مطلب جو ایران نے خلیجی ممالک کے خلاف کارروائی کی، ظاہر ایران کا مقصد یہ کہ خلیجی ممالک صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈال لیں کہ وہ پیچھے ہٹیں، مگر اس کا صدر ٹرمپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے یا ایران کی؟ کیونکہ خلیجی ممالک میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات نظر آ رہے تھے، مگر مذمت بھی سامنے آئی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی سامنے آئی ہے، اور ایران ہی کی مذمت سامنے آئی ہے۔ دیکھیں، آئی تھنک کہ جو ہے وہ یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا شاید، جو ہے دس از سورٹ آف دا لاسٹ اسٹرا۔ اگر یہ بھی نہ کریں تو پھر اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں انگریزی میں ناؤ یا اور نیور۔ تو آئی تھنک وہ والی صورتحال ہے، مجبور ہو گیا ایران بھی کہ بھائی ان کے پاس اب اور کوئی پتے کھیلنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جو ہے ظاہر ہے ان کی جو حکمت عملی ہے تھیوریٹکلی وہ یہی ہے کہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا جائے بالواسطہ۔ تو وہ آئی تھنک نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ممالک جو ہیں ان کے ہاں پہلی دفعہ اس قسم کی جو ہے وہ بمباری ہوئی ہے، خاص طور پہ دبئی اور ابوظہبی، دوحہ میں تو شاید ایک آدھ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اور کویت، بحرین وغیرہ۔ تو یہ ایک بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے اس میں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ خلیجی ممالک ایسی کوئی صورتحال ہوگی کہ وہ کہ امریکہ پہ دباؤ ڈالیں گے۔ وہ اپنا اس کے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اگر یہ نقصان خلیجی ممالک کا زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک جنگ میں بھی شامل ہو جائیں۔ اور صاحب اب جب ظاہر عمان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کل ہی انٹرویو دیا اور آج انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا جب حملہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران مان گیا ہے زیرو ایکیومولیشن، زیرو اسٹاک پائلنگ، فل ویریفیکیشن بائی IAEA۔ اس کے باوجود جب حملہ ہو جاتا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں پروگریس ہوئی تھی، تو ٹارگٹ کیا رجیم چینج ہی ہے اور حملہ کرنا ہی تھا؟ مذاکرات ایسے ہی ہو رہے تھے؟ دیکھیں، ظاہر ہے عمان کا جو رول ہے وہ ہے میڈییٹر کا، ثالث کا۔ تو ثالث کو مطلب یہی ایک بیان دینا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم تو اپنی جاب کر رہے تھے اور ہم بڑے قریب تھے اور تمام باتیں طے ہو چکی تھی، بس جو ہے نا مزید وقت تھا۔ لیکن اصل میں جو بال جس کے کورٹ میں ہوتی ہے وہ فریقین کے درمیان ہوتی ہے۔ ایران جو ہے
ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ایران نے کہا ہو کہ بھائی ہم زیرو انرچمنٹ کو مان رہے ہیں. وہ بدستور کہہ رہے تھے نہیں ہم اس پہ سودے بازی نہیں کر سکتے. اور پھر ظاہر ہے پھر یہ ایک ریڈ لائن ہے جو ہے نا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی نیوکلیئر ڈیل جو 2015 میں اوباما انتظامیہ نے کی تھی اس کو رد کر دیا تھا, اس کو نکس کر دیا تھا. تو ظاہر ہے اب وہ تو جو ہے دوبارہ اسی طرح کی کوئی ڈیل تو نہیں کر سکتے نا. ان کا بھی ایک جو ہے نا امپیریٹو ہے, ان کی بھی کنسٹرینٹس ہیں کہ بھائی اگر مجھے بہتر ڈیل سامنے لے کے آنی ہے. تو آئی تھنک دے ہی ٹرائیڈ, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ایران کے بھی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں, وہاں پہ بھی اندرونی اختلافات ہیں, تو ڈیل نہیں بن پائے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں وہ جو عمانی وزیر خارجہ ہیں ان کے بیان کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے. اگر ایسا معاملہ ہوتا, اگر حقیقتاً جو ہے بالکل بات طے ہو چکی ہوتی, تو پھر جو ہے ہم اس کے بیانات دیکھتے, مطلب کم از کم ایران کی طرف سے تو بیان آتا نا. ایران کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا. اور صاحب یہ بتائے گا کہ اگر صورتحال پرولونگ ہوتی ہے تو پرولونگ ہونے میں زیادہ نقصان ایران کا, خلیجی ممالک کا, امریکہ کا, کس کا زیادہ نقصان ہے ساری صورتحال میں؟ ویکینڈ پر کیا ہے امریکہ نے, ویکینڈ پر مارکیٹس بھی بند ہوتی ہیں, آئل مارکیٹس بھی بند ہیں. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز اگر بند ہو جاتی ہے 20% تیل وہاں سے گزرتا ہے, منڈے کو مارکیٹس کھلیں گی, ایک الگ پینک کی صورتحال ہوگی. دیکھیں آئی تھنک مارکیٹس کا جہاں تک میرا سمجھ ہے, آئی تھنک مارکیٹس نے آلریڈی جو ہے, کیونکہ اتنی زیادہ تناؤ اچانک تو نہیں ہوا نا, یہ تو 2023 سے بدستور بڑھتا چلا آ رہا ہے. 2024 میں بھی جو ہے نا واقعات ہوئے, پھر پچھلے سال 2025 میں جون میں بھی حملے ہوئے. تو آئی تھنک مارکیٹ ہیز گاٹن یوز ٹو اٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بہت بڑا شاک آئے گا. لیکن جہاں تک جو ہے اپنا نقصان کا تعلق ہے, دیکھیں ایران بہت کمزور ریاست ہے اس وقت, نقصان ان کا ہونا زیادہ ہے, اندیشہ ہے. ظاہر ہے نقصان جو ہے خلیجی ممالک کا بھی ہوگا, لیکن وہ اتنے ولنریبل نہیں ہیں, اور امریکہ تو خاص طور پہ ولنریبل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک لمیٹڈ انونٹری ہے ایران کے پاس بیلسٹک اور کروز میسائل کی. تو ابھی ان کے اوپر کچھ قدغن ہیں پریکرسر مٹیریل کے جو سالڈ فیول بناتا ہے, تو وہ اس کو حاصل کرنے میں دیکھیں ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی اپنا جو ہے نا انونٹری یوز کی تھی, کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, سال بھی نہیں ہوا. تو ریپلینش ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. تو دیکھنا باقی ہے کہ ان کے پاس کتنا فائر پاور ہے اور وہ کب تک سسٹین کر سکتے ہیں. دیکھیں بالآخر بات واپسی ہوگی میز کے اوپر ہی. اور میز کے اوپر واپسی آپ کے خیال میں رجیم چینج کے بغیر ممکن ہے, یا الٹیمیٹ آبجیکٹیو رجیم چینج ہی ہے, وہ حاصل ہوگا تبھی میز پر بات ہوگی, اور پھر کس سے بات ہوگی یہ الگ سوال پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیں رجیم چینج ایک وہ ایسی اصطلاح بن چکی ہے کہ جس کا جو ہے وہ کنفیوزنگ اصطلاح ہے کہ ہم اس سے مراد کیا ہے. کیا وہ ہونے چلا ہے جو صدام کے خلاف ہوا تھا عراق میں 2003 میں؟ کیا وہ ہونے چلا ہے جو 2001 میں طالبان کے ساتھ کیا گیا تھا؟ میں نہیں سمجھتا. اس وقت کی جو جنگی تیاری تھی وہ بہت مختلف تھی. عراق کے حملے کے اوپر 5 کیریئر سٹرائک گروپس جو ہے نا تعینات کیے گئے تھے, یہاں صرف 2 ہیں. جتنا اسلحہ جو ہے وہ ہارڈ ویئر لایا گیا ہے خطے کے اندر امریکہ کی جانب سے, اس سے صرف یہی نظر آتا ہے کہ ایئر سٹرائکس جو ہے کا پلان ہے. ایئر سٹرائک سے رجیم چینج نہیں ہوتی, ایئر سٹرائک سے رجیم کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے. پھر دیکھیں یہاں کوئی ایسی قوت نہیں ہے, متبادل قوت نہیں ہے, کوئی تحریک ایسی نہیں ہے کہ جو یہ رجیم گر جائے تو وہ آ جائے. جیسے شام میں اسد حکومت کا تختہ الٹا تو جو موجودہ صدر ہیں ان کی جماعت حیات تحریر الشام نے اور وہ سارا چارٹ سنبھال لیا تھا. ایسا یہاں کوئی نہیں ہے. یہاں پہ رجیم, اسی رجیم کے ساتھ کے اندر سے کچھ لوگ سامنے آئیں گے, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا حکمت عملی. یہ وہ بیس لائن وینزویلا والا ماڈل ہے کہ بھائی یہاں پہ رجیم کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, رجیم کے ساتھ ڈیل کریں گے, لیکن وہ لوگ سامنے آئیں جو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے 24 صوبوں پر حملوں میں 201 افراد شہید ہو چکے ہیں, 747 افراد زخمی ہوئے ہیں.